تو سوال یہ ہے کہ کیا ہر حکم کے پیچھے کوئی حکمت ہوگی جس کا معلوم کرنا ہمارے لیے ضروری ہے؟ حکمت کا جاننا تو اصلاً ہی ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی بالکل ہی ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے لیے ضروری ہے خدا کے احکام کا جاننا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، اب اس کو یوں سمجھیں کہ دیکھیں، ہم کسی ڈاکٹر سے اگر دوائی لیتے ہیں تو کیا ہمارے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم پہلے تو اس دوائی کی پوری ڈیٹیل پتہ کریں؟ ہاں ایسا نہیں، کون سے ایسڈز، جی کون سے فارمولے اس کے اندر استعمال کون ہوئے سے ہیں، کیمیکل ہے، کون سے یا جو کیمیکل استعمال ہوئے، ہاں، اور کیوں یہ بنائی گئی ہے، کس نے بنائی تھی، کون ہے بنانے والا۔ ٹھیک ہم ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا حکیم کے پاس جاتے ہیں، ہم اس سے دوائی لیتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں، ٹھیک، اور ہم اس سے کبھی سوال نہیں کرتے کہ ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا فارمولے کی بھی تفصیل سمجھا دے تو بڑا ٹھیک، اچھا ہو جائے گا ہمارے ٹھیک، لیے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ جی، وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس ڈاکٹر پر اعتماد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر اعتماد نہ ہونا تو ہم تھوڑا سا پوچھ بھی لیتے ہیں کہ حکیم صاحب اگر تھوڑی سی تفصیل بھی بتا دیں، یا جیسے ہم ایک دوسرے کو مشورہ دیں، اگر جی، کسی شے کے حوالے سے بعض اوقات ہوتا ہے نا، یار یہ گرمی سے مسئلہ ہوتا ہے، یہ استعمال کر لینا، تو وہاں پر وہ سامنے والا پوچھتا ہے کہ بھئی یہ کیسے ٹھیک ہو جائے گا اس سے، تو اس کو بتا دیا جاتا ہے۔ لیکن جہاں اعتماد ہوتا ہے نا، وہاں اعتماد کی وجہ سے اس کے علم پر ہی اعتماد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لہذا اب ہمیں اس کی حکمت، اس کی ڈیٹیل کا پتہ نہ بھی چلے، ہم اس کو مان لیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ خدا پر آپ کا کتنا اعتماد ہے۔ اللہ اللہ، بہت خوب، تو بحیثیت مسلمان آپ کا خدا پر کتنا ٹرسٹ ہے، خدا کے علم پر، اس کی قدرت پہ، اس کی حکمت پہ آپ کا کتنا ایمان ہے۔ جتنا آپ کا ایمان ہوگا، حکمتیں معلوم نہ کرنے کے اندر آپ کا دل اتنا وسیع ہو جائے گا، اللہ اللہ، آپ کو اس میں زیادہ ذوق آئے گا کہ یار حکمت نہیں بھی پتہ اور پھر میں عمل کروں۔ بہت خوب، بہت خوب، میں نے ابھی چند دن پہلے ایک واقعہ سنا، بڑا خوبصورت واقعہ تھا، کہ ایک شخص تھا، نماز پڑھتا تھا، مزہ نہیں آتا تھا، ٹھیک، تو اس نے آ کے کسی بزرگ سے کہا کہ حضور نمازیں اتنی پڑھتا ہوں، مزہ کوئی نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا واقعی؟ اس نے کہا ہاں جی حضور، واقعی نہیں مزہ آتا۔ تو اس نے کہا پھر بھی پڑھتے ہو تم؟ اس نے کہا پھر بھی پڑھتا ہوں۔ اس نے کہا کیا بات ہے تمہاری، اس کا مطلب ہے کہ تم لطف کے بندے نہیں ہو، خدا کے بندے ہو، اللہ اللہ اللہ، بہت خوب، کہ بہت خوب، لطف کے لیے نہیں پڑھتے تم، ٹھیک ہے، تم خدا کے لیے پڑھتے ہو، تبھی لطف آئے نہ آئے، خدا تو ہے، جی، تو خدا کے لیے تم پڑھ رہے ہو۔ اسی طرح کا معاملہ ہے کہ حکمتیں نہیں بھی پتہ، لیکن اتنا پتہ خدا کا حکم ہے، تو بس سر تسلیم خم، ٹھیک ہے، فوراً اس کے قبول کر لیا، مان لیا اور عمل کر دیا۔ تو اصل بندہ مومن کی بات ہی یہ ہے کہ حکم خدا کو اس نے ماننا ہے، اور اس کے اوپر آمنا و صدقنا، سمعنا و اطعنا کے الفاظ کہنے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ حکمتیں معلوم ہوں تو اس کے فوائد بھی ہوتے ہیں۔ ٹھیک، ایک مفید چیز تو یقیناً ہے کہ حکمت کا معلوم ہونا علم ہے، ٹھیک ہے، اور علم میں جتنا اضافہ ہو وہ اچھا ہی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے تھے ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم کے اندر اضافہ فرما دے۔ تو وہ علم میں اضافہ کیا تھا، اس کی تو خیر پتہ نہیں کیا حدود اور کیا انتہا تھی، ہم تو اس کو نہیں جانتے، لیکن ہمارے اعتبار سے یہی ہے، ہمیں احکام کا پتہ چلے ہمارے علم میں اضافہ ہوا، احکام کی حکمتوں کا بھی پتہ چل جائے تو ہمارے علم میں اور اضافہ ہوا، تو اس اعتبار سے مفید ہے۔ باقی یہ ہے کہ کیا احکام کے پیچھے حکمتیں ہوتی ہیں، تو بلا شک و شبہ اس میں حکمتیں ہوتی ہیں، لیکن بعض حکمتیں جنرل ہوتی ہیں، بعض حکمتیں مخصوص ہوتی ہیں۔ عبادات کے اندر ایک حکمت بندے کا خدا سے تعلق ہے، اپنی بندگی کا اظہار ہے، یہ وہ حکمت ہے کہ جس کا تعلق نماز، روزے، حج، زکوٰۃ سب کے ساتھ ہے۔ لیکن بعض حکمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو خاص اس عمل کے اعتبار سے ہوتی ہیں، جیسے نماز کی اپنی حکمت ہے کہ نماز پڑھیں گے تو نمبر 1 طہارت حاصل کریں، تو صفائی ستھرائی اس کے اندر ایک حکمت ہے۔ نمبر 2 وقت کی پابندی اس کے اندر حکمت ہے۔ نمبر 3 ڈسپلن اس کے اندر حکمت ہے۔ نمبر 4 ایک میڈیٹیشن، ایک مراقبہ، ذہنی سکون، یہ اس کے اندر حکمت ہے۔ نمبر 5 یہ بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، یہ خدا تعالیٰ کی طرف بندے کو متوجہ رکھتی ہے۔ اب یہ اس کی اسپیسیفک حکمتیں ہیں، اسی طرح ہر عمل کے اندر ہوتی ہیں، لیکن بعض کا ہمیں نہیں بھی پتہ چلتا، لیکن حکمتیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں، کیونکہ خدا حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ حکمت والے کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا، تو وہ حکیم مطلق ہے، وہ حکیم مطلق ہے، لہٰذا اس کے ہر حکم کے اندر حکمتیں ہیں، ہم جانے یا نہ جانے۔ تو جاننا ضروری نہیں، لیکن پتہ چل جائے تو بہرحال عمل کرنے کا جذبہ بڑھ جاتا ہے، دل کے اندر ایمان مزید قوی ہو جاتا ہے، تو فوائد ہیں اس کے۔